السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول ہمراز کی ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر۔ یہ ناول ہے لیانا ملک کا۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ناول کی ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکیں تو آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ تو دیر کس بات کی ہے، جلدی سے کیجیے۔ اور پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ دامیر کے جانے کے بعد وہ لائٹ آف کر کے بیڈ کے بیچوں بیچ لیٹا ہوا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں میل دور تھی۔ دامیر تو چلا گیا تھا، مگر اس کی باتیں، اس کے کہے ہوئے جملے اور طنز یہیں اس کمرے میں رہ گئے تھے۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، اس کا ہمراز ساتھی، اس کے ہر شب و دن سے وہ واقف تھا۔ کیا وہ صحیح کہہ رہا تھا؟ ہاں، وہ صحیح تو کہہ رہا تھا۔ کب اس کے پاس کوئی فیلنگز تھیں؟ کہاں اس کے پاس فون نمبر تھا؟ کہاں وہ بات کرتا تھا؟ کہاں اور کب وہ اس کے بارے میں سوچتا تھا؟ انفیکٹ اسے تو اس کی کوئی پسند ناپسند کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ کیا وہ کھانا پسند کرتی تھی؟ کیا وہ پہننا پسند کرتی تھی؟ کیا وہ چاہتی تھی؟ اس نے اس پہ توجہ دینے کی کبھی کوشش کب کی تھی؟ اسے جاننے کی کوشش کب کی تھی؟ وہ محض یہی تو جانتا تھا کہ اس کا نام محل ہے، اریحا کے ساتھ سیم یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور عمر 22 سال ہے۔ عمر بھی اریحا کی بنا پہ یاد تھی جب اریحا کی سالگرہ تھی، اور اریحا نے ہی اسے بتایا تھا کہ وہ آج 21 سال کی ہوئی ہے اور محل 22 کی، یعنی محل اس سے 1 سال بڑی تھی۔ 3 سال پہلے جب وہ اس گھر میں آئی تھی تو کافی ڈری سہمی اور کم گو تھی۔ اس کے اکلوتے چھوٹے ابو اور امی کا جب انتقال ہوا تبھی نور جہاں بیگم محل کو اپنے گھر اور اس شہر میں لے آئی تھی۔ اس وقت محض وہ 19 سال کی تھی اور حال ہی میں HSC کے امتحان دیے تھے۔ شروع میں اریحا اس سے کافی کھچی اور غصے میں رہتی تھی، ہر وقت اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے برداشت ہی نہ تھا کہ کوئی اور لڑکی اس گھر میں آئے اور نور جہاں بیگم اور آرزم کی توجہ لے۔ اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے وہ کافی عرصہ محل سے دور رہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ نور جہاں بیگم اور آرزم کی توجہ اپنی طرف خاصی دیکھ کر وہ اطمینان سے رہنے لگی تھی۔ اور کچھ محل کا بھی ہاتھ تھا کہ وہ کبھی اریحا سے بدگمان نہیں ہوئی تھی، ہمیشہ اسے گڑیا کی طرح رکھا تھا۔ وہ تھی بھی سب سے چھوٹی اور ان دونوں کی لاڈلی، اس سے وہ کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ 1.5 سال میں ہی وہ 2 جسم ایک جان بن گئی تھی، جس سے محل اس کا ہر طرح سے خیال رکھ کرتی تھی، اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ اسی محبت میں اریحا اس کی دیوانی ہو گئی تھی، اور اس طرح محل اس کی اکلوتی بیسٹ فرینڈ تھی۔ نور جہاں بیگم بھی اسے اریحا کی طرح پیار کرتی تھی۔ ان 3 سالوں میں اریحا اور محل میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ اس کے خواہش کے مطابق اس کی پسندیدہ یونی میں ایڈمیشن کروایا تھا، جو وہ پڑھنا چاہتی تھی اسے پڑھنے دیا تھا۔ وہ انہیں اتنی معصوم اور پیاری لگتی تھی کہ کبھی بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کہیں جانے دیں، اور ساتھ ساتھ وہ ان کے مرحوم شوہر کے چھوٹے بھائی کی اکلوتی نشانی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے آرزم سے پوچھ کر اس کی اور محل کی گھر میں ہی بات پکی کر دی تھی، اور شادی محل کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کرنے کا سوچا تھا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ اس نے ایک بار بھی محل کو جانچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ محض 1 سال کے قریب اس بات کو ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ پرسکون نہیں تھا۔ اس کا کوئی آئیڈیل نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ محل کی جانب نہیں بڑھ سکا تھا۔ وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا، مگر نور جہاں بیگم نے نہ جانے کون سی باتیں وضاحت دے کر منایا تھا۔ وہ خود تو مان گیا تھا، مگر اس کے دل کے دروازے پہ دستک اب تک محل نہ دے سکی تھی۔ دامیر اسے ہر بار اس بارے میں بات کرنے کے لیے اکساتا تھا، مگر وہ ہمیشہ ٹالنے کی کوشش کرتا تھا۔ آخر کب تک وہ سب کو ٹالتا رہے گا؟ کب تک محل کو نظر انداز کرتا رہے گا؟ کب تک سب سے بھاگتا رہے گا؟ 2 مہینے بعد محل کا لاسٹ سیمسٹر کے پیپر ہو جانے تھے۔ اس کے بعد نور جہاں بیگم اس کی اور محل کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی۔ کیا تب تک وہ اپنے دل کو راضی کر سکے گا، یا اس سے بے وفائی کرے گا؟ سوچ کے اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنا کریئر گرو اپ کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ اسے یاد تھا کہ وہ بہت چھوٹا تھا تب اس کے والد صاحب انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تب نور جہاں بیگم نے انہیں بہت مشکل سے پالا تھا۔ وہ کبھی سلائی کرتی تھیں تو کبھی دیگر قسم کے کھانے بنا کے باہر سیل کرتی تھیں۔ انہی دنوں کمال صاحب نے ان کی بہت مدد کی تھی۔ میٹرک تک پڑھانے کے لیے ایک اچھے اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نور جہاں بیگم نے کمال صاحب کی ہر مدد لی تھی، کیونکہ وہ اپنے دونوں بچوں کو کسی گلی کے اسکول میں نہیں بلکہ اچھے بڑے اسکول میں پڑھتے دیکھنا چاہتی تھی۔ دامیر اور آرزم تبھی دوست بنے تھے۔ میٹرک کے بعد اسے اچھے گورنمنٹ کالج سے FSC کرنے کے بعد اسے یونی کی طرف سے اسکالرشپ ملی تھی۔ کیمسٹری میں ماسٹرز کرنے کے بعد وہ دامیر کے ساتھ ہی امریکہ PhD کرنے گیا تھا۔
فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اسکالرشپ پہ جا رہا تھا جبکہ دامیر کمال صاحب کی سورس پہ۔ دامیر نے بزنس کو جبکہ اعظم نے کیمسٹری کو چنا تھا۔ 2 سال بعد وہ دونوں ساتھ پاکستان آئے تھے۔ دامیر کمال صاحب کا بزنس سنبھالنے لگ گیا تھا جبکہ ایک بار ہی اپلائی کرنے کے بعد اعظم کو پہلی ہی سیٹ پر بڑی یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر ہائر کر لیا تھا اور اب وہ ڈاکٹر اعظم لاشاری کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ساتھ وہ ریسرچ کے لیے بھی دوسرے شہر جاتا رہتا تھا۔ عریحہ کو اپنی پسند کے مطابق اس نے MBBS میں ایڈمیشن کروایا تھا۔ وہ خود تو ڈاکٹری حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں پایا تھا مگر اب عریحہ کو ضرور پڑھتے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کا سپنا پورا کر رہی تھی، تبھی وہ اس کی آنکھ کا تارا تھی۔ اسے عریحہ مزید عزیز ہو گئی تھی۔ اس کے ایک بار کہنے پہ ہی عریحہ نے اتنی مشکل فیلڈ چوز کر لی تھی۔ کوٹ ایک کندھے پہ ڈالے وہ اپنی گاڑی میں سے اترا تھا اور دروازہ بند کر کے ٹائل سے بنی راہداری سے گزرتا بنگلے کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ گیٹ کو آہستگی سے کھولنے کے بعد اس نے بنگلے کے اندر قدم رکھا تھا۔ پورا بنگلہ خاموشی اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید کسی نے پردے اٹھانے یا لائٹس کھولنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے مگر حسب عادت اس حصے میں خاموشی تھی۔ ایک لمبا حصہ عبور کرنے کے بعد وہ مزید اندر کی طرف گیا تھا۔ بڑا سا لاؤنج مدھم لائٹوں کے زیر اثر نظر آیا تھا۔ تقریباً 7 سے 8 صوفے اور 4 ٹیبلز اس لاؤنج کا حصہ تھیں۔ وہ لاؤنج پہ ایک نظر ڈال کے مزید آگے بڑھا تھا۔ سامنے سے نظر آتا زینہ نظر انداز کر کے وہ دائیں جانب بنے بڑے سے ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھا تھا کہ شاید کوئی وہاں مل جائے۔ ڈائننگ ایریا کور کرنے کے بعد وہ ٹھٹک کے رکا تھا۔ کندھے پہ لٹکا کوٹ اس نے وہاں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر ڈالا اور خود ذرا سا اور آگے بڑھا تھا۔ السلام علیکم مام۔ وہ بڑے سے کچن کے گیٹ پہ کھڑا دروازے سے ٹیک لگائے ہاتھ سینے پہ باندھے اتنی آہستگی سے بولا تھا کہ وہ شاید بمشکل ہی سن پائی تھی مگر اس کا لانگ لاسٹنگ پرفیوم میں مہکتے وجود اور آنے والی خوشبو کو لمحے کے 1000ویں سیکنڈ میں ہی پہچان گئی تھی۔ مجھے پورے کچن سٹاف کو لگائے مختلف کوک کو چولہے کے سامنے کھڑے نہ جانے کیا کیا بنوا رہی تھی۔ اس کی مدھم سی آواز اور کچن میں پھیلی خوشبو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ریشمی ساڑی کا پلو سنبھالتی رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیلی تھی اور آنکھ میں ایک آنسو آیا تھا۔ اسے دیکھ کے وہ ہمیشہ ہی جذباتی ہو جاتی تھی۔ آخر ایک ہی تو ان کا سپوت تھا، میرا شہزادہ۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھی تھیں اور اس کا چہرہ تھاما تھا جبکہ آواز مدھم تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ طبیعت کیسی رہی؟ کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ وہ ان کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنے چوڑے سینے سے انہیں لگائے کچن میں پھیلے سٹاف کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جانتا تھا کہ انہیں کوئی تنگ کر بھی نہیں سکتا تھا مگر پھر بھی یہ 3 سوال اس کے مستقل تھے۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے کوئی کہاں تنگ کرے گا؟ کیوں ہر وقت میرے اتنے پیارے اور معصوم سرونٹس کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ وہ اپنا دایاں ہلکے سے اس کے مضبوط سینے پر مارتی ہوئی بولی، کچن میں پھیلے سرونٹس کو دیکھ کر بولی تھی۔ اچھا پھر بھی دھیان رکھا کریں، میری اکلوتی موم ہے آپ۔ ہلکی سی بھی کوئی لاپرواہی کسی کی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر پیار سے بولا تھا۔ کریم صاحب دودھ کا گلاس پلیز۔ وہ ایک کوک کو بولتی اس کے ہاتھ تھام کر کچن سے باہر لے آئی تھی۔ کیا کچن میں آ گئے تھے؟ خواہ پسینے میں ہو گئے۔ اس کے ماتھے پہ بکھری چند بوندیں دیکھ کر تشویش اور فکر مندی سے بولی تھی۔ ارے تو آپ اس وقت کچن میں ہی ہوتی ہیں، پورا گھر دیکھ کر ادھر آیا ہوں، آخر یہی آپشن بچا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پہ بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ اچھا لو یہ دودھ پیو، پورا دن اور رات گزار کر آئے ہو، آنکھوں کے گرد کتنے سیاہ ہلکے ہو گئے ہیں۔ وہ سرونٹ سے گلاس تھام کر اس کی طرف بڑھاتی ہوئی فکر سے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی تھکن وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ کل صبح سے گیا وہ اب آیا تھا، 20 گھنٹے باہر گزار کے وہ اچھا خاصا تھک گیا تھا۔ ارے موم ابھی تو میں فریش بھی نہیں ہوا ہوں، ہاتھ بھی صحیح سے واش نہیں ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر اس قدر نااہلی کرنے لگ گیا تو یقین جانے پھر عام لوگ کیا کریں گے۔ وہ دودھ سے ہے، اگر تمہارے ہاتھ صحیح نہیں ہے تو میں اپنے ہاتھ سے پلا دیتی ہوں مگر تمہیں ایسی ہی جانے نہیں دوں گی۔ انفیکٹ بیڈ روم میں جاؤ اور اچھا سا ہاٹ باتھ لے کر واپس آؤ، بہت ہیلدی بریک فاسٹ پریپیئر کروا رہی ہوں اپنے شہزادے کے لیے۔ وہ گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا کر ایک ہی ٹون میں بولی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کی ایک بھی نہ چلنے دی تھی۔ آج بھی وہ اس کو بچے کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ تبھی تو پوری نوکروں کی فوج لے کر آپ کچن میں موجود تھیں۔ ابھی سے کہہ رہا ہوں موم، زیادہ نہیں کھا سکوں گا کیونکہ تھکاوٹ میں بھی انسان سے کھانا نہیں کھایا جاتا اور میں بہت تھک چکا ہوں۔ البتہ فریش ہونے کے بعد یہاں آنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ اب اپنا کام جاری رکھیں۔ وہ دودھ کا گلاس پی کر ٹیشو پیپر سے ہونٹ صاف کرتا ہوا بولا تھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کرسی پہ ڈالا کوٹ واپس اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ موبائل چارج پہ لگوا دیں، بیٹری ڈیڈ ہے۔ وہ ڈریس پینٹ کی جیب میں سے آئی فون نکالتا ہوا انہیں تھماتا ہوا بولا تھا۔ موم لاسٹ تھنگ، میرے کپڑے۔ وہ کچھ یاد آنے پہ رکا تھا۔
آلریڈی نکلوا دیے تھے، انفیکٹ سب کچھ تیار کروا دیا ہے، چیک کر لینا ورنہ آپ ایک رنگ دے سکتے ہیں۔ وہ اس کا موبائل تھامے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ سر اس بات میں ہلا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے بیڈ پہ لیٹی ہی تھی جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ آنے والے شخص کو دیکھنے کے لیے اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ ہو، مگر سامنے زہریلی شخصیت کو دیکھ کر اس کا سرخ متورم چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا، جیسے خون چھلک پڑا ہو۔ وہ سانس روکے دونوں ہاتھوں سے بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں جکڑے ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ وہ 3 دن سے تعمیر کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ نہ جانے 3 دن سے کہاں تھا، اسے نہیں معلوم تھا۔ وہ اگلے دن کا اسے کہہ کر 3 دن سے غائب تھا، اور ان 3 دنوں میں اس کے ساتھ جو ہوا تھا وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر بتا بھی دیتی تو اس پر یقین کون کرتا؟ آخر وہ کل کی آئی 3-4 دن پرانی مریض تو تھی، جبکہ وہ ایک جانا مانا اس ہاسپٹل کا ڈاکٹر۔ اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جاتا تو اس ڈاکٹر کو ہی سب صحیح کہتے۔ وہ تقریباً 3 راتوں سے اس کے کمرے میں مستقل آ رہا تھا اور بلا وجہ اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا، باتیں بھی ایسی کہ لیلک سے جواب بھی نہ بن پاتا تھا، یا کبھی کبھار تو اس کے سوالات سے اس کا چہرہ سرخ پڑ جاتا تھا۔ ان کچھ دنوں میں اس کی قوت ضبط بڑھ گئی تھی۔ نہیں، یہ سب تو وہ کافی مہینوں سے فیس کر رہی تھی، یا وہ اسے بنا کسی مقصد کے ادھر ادھر چھونے کی کوشش کرتا، محض اپنی ڈاکٹری اور چیک اپ کے پیچھے۔ وہ ان 3 دنوں میں عاجز آ گئی تھی۔ کتنی بار رو کر اس نے دعا کی تھی کہ وہ ایک بار ہی صحیح مگر اس سے ملنے آ جائے۔ تعمیر اسے لے جانا تو چاہتا تھا، مگر وہ خود ادھر ہی رکی تھی کہ شاید یہاں محفوظ ہو، مگر یہاں بھی کچھ خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ آخر کس پہ یقین کرتی؟ ان پہ جو اسے یہاں لائے تھے، اس پر جو اس کے گھر میں راج کر رہا تھا، یا اس ڈاکٹر پر جنہیں لوگ مسیحا جانتے ہیں؟ کیسی ہو؟ آج زیادہ دیر ہو گئی مجھے۔ یقیناً تم بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اپنا اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالے مسکراہٹ سمیٹ کر آگے بڑھا تھا کہ وہ اب بالکل اس کے بیڈ کے سامنے اور اس کے چہرے اور جسم کے قریب تھا۔ تو ٹھیک ہوں۔ وہ 1 بجے اس کو اپنے پرائیویٹ روم میں دے کر گھبرا گئی تھی۔ دل تو مانو تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس وقت کیوں آتا تھا؟ اس وقت تو سب مریضوں کے سونے کا وقت ہوتا تھا۔ آخر وہ اس سے چاہتا کیا تھا؟ اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ وہ چھوٹی ہی صحیح مگر نہ سمجھ نہیں تھی۔ 19 سال کی عمر میں اس نے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ ویسے بھی وہ آج کے دور کی سوشل میڈیا یوز کرنے والی سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ یہاں کیوں آ رہا ہے، اور اس وقت ہی کیوں جب سب جگہ خاموشی ہوتی ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، مگر کہاں بھاگتی؟ پھر کسی کے لیے تفریح کا سامان بنتی۔ اس سے اچھا انتظار نہیں تھا۔ زخم کیسے ہیں اب؟ وہ اس کا جواب پہ اپنا دایاں ہاتھ اس کے کندھے کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ شاید وہ اس کی شرٹ ہٹانا چاہتا تھا تاکہ زخم کا معائنہ کر سکے۔ کل بھی تو وہ یہی کر رہا تھا۔ کس طرح اس نے اس کے ماتھے کو، گردن کو، یہاں تک کہ اس کے ٹخنے، پاؤں اور آدھی ٹانگ تک کا معائنہ کیا تھا، اور اپنے ہاتھ سے دوائی لگائی تھی جس پہ وہ صرف خاموش آنسو بہا سکی تھی۔ ٹھیک ہے میرے زخم، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ وہ ڈرتے ہوئے آنسو حلق میں اتارتی، نیند کی کمی سی گلابی ہوتی آنکھوں سے خوفزدہ ہو کر بولی تھی، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، ان میں پور پور ڈوب گیا ہوں، اب پیچھے کا راستہ ممکن نہیں۔ وہ اس کے نازک نرم گال پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا، جس پہ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہوئی تھی، اور سہمی آنکھوں سے اس درندے کو دیکھنے لگی تھی جو اسے اکیلا سمجھ کے روز اسے ستانے آتا تھا۔ نرس! وہ ایک دم ڈاکٹر کے پیچھے نرس کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور تیزی سے بولی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وہ ڈاکٹر جان بچا کر نکلا تھا، مگر وہ نرس اسے تشویش زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ تم جیسی آوارہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے اس معصوم خوبصورت چہرے کے ساتھ ہاسپٹل کے خوبرو جوان ڈاکٹر کو پھنسا کر، بیماری کا بہانہ بنا کر ان کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتی ہیں۔ کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ 3 راتوں سے تو مسلسل میں دیکھ رہی ہوں، اور کس قدر بے شرم ہو تم۔ کم از کم اپنی اور اس کی عمر میں ہی فرق دیکھ کر پھنساتی۔ باپ جیسا ہے وہ تمہارا۔ تم جیسی لڑکیوں کی وجہ سے ہی ہم نرس بدنام ہیں۔ اصل کام تو تم لڑکیاں کرتی ہو۔ وہ نہ جانے اسے کیا کیا سنا کے چلی گئی تھی، اور وہ اف تک نہ کہہ سکی تھی۔ سوائے آنسو بہانے کے اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اس کے کردار کو کس قدر ذرا سی دیر میں غلیظ کیا گیا تھا۔ اس پہ کیچڑ اچھالی گئی تھی۔ اس کی کیا غلطی تھی؟ اس نے کب اپنی طرف اس ڈاکٹر کو راغب کیا تھا؟ اور وہ اس کی باپ کی عمر کا تو تھا، مگر کتنی گندی نظریں اس پہ رکھا ہوا تھا کہ وہ اس کو سوچتے ہی گھبرا جاتی تھی۔ محض اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ بچ کر یہاں ایڈمٹ ہو گئی تھی۔ اگر وہ بچتی نہ تو یہ سب بھی نہ ہوتا۔ وہ سسکیاں روکتی، بہت کچھ سوچتے ہوئے رات گزرنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔
وہ لان سے واک کرتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی تھی اور چائے چولہے پہ چڑھائی تھی۔ گندا ہوا آٹا اس نے فریج سے نکالا تھا۔ ناشتے کا سامان اس نے رات ہی تیار کر کے رکھ دیا تھا۔ 2 دن سے وہ یونی نہیں جا رہی تھی، محض اس وجہ سے کہ اریحا اس سے ناراض تھی، اور اریحا نے ان 2 دنوں میں اسے منانے کی بالکل کوشش نہیں کر رہی تھی۔ آٹا باہر نکالنے کے بعد اس نے چائے کا چولہا آہستہ آنچ میں کیا تھا اور پیاز کو اب چاپ کرنے لگی تھی۔ چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد اس نے 3 چائے کے مگ نکالے تھے اور کنارے تک ان میں چائے انڈیلی تھی۔ 1 کپ الگ ساسر کے ساتھ ٹرے میں رکھ کے کچھ مختلف قسم کے ڈرائی فروٹس ایک پیالی میں ڈال کر اس نے وہ پیالی ٹرے میں رکھی تھی اور ٹرے کو باہر ڈائننگ ٹیبل پر رکھائی تھی۔ یہ روز کا معمول تھا کہ 7:30 بجے اعظم کی چائے اور ڈرائی فروٹس وہ خود ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ کے چلی جاتی تھی، جبکہ اپنی اوپر کمرے میں لے جاتی تھی۔ نور جہاں بیگم کو چائے ان کے کمرے میں دینے کے بعد وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ہی جا رہی تھی جب اس کے قدم تھمے تھے اور اس کے خوبصورت گلابی لبوں پہ گہرا تبسم پھیلا تھا اور آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اعظم ایک کرسی پہ جاگنگ سوٹ میں بیٹھا، چائے کا کپ ہونٹوں سے لگائے نیوز پیپر ٹیبل پہ رکھے اس پہ ہی جھکا ہوا تھا۔ اس کے چھوٹے موٹے کام کرنا اس کی عادت بن چکی تھی، اور یہ عادت خاصی جان لیوا بھی تھی۔ وہ رات مشکل سے ہی سوتی تھی اور 6 بجے کا الارم 6 الارم لگا کر موبائل میں رکھتی تھی کہ کبھی وہ اس کا کوئی کام مس نہ کرتی۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنا کپ لے کر اس پر سے نظریں ہٹا کر دھیان سے سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ اب اس کا ارادہ اپنے اور اریحا کے مشترکہ کمرے میں جانے کا تھا۔ آج تم نے اچھا کیا کہ جلدی آف کر لیا، اس کا بھی تمہیں اچھا پھل ملے گا۔ تعمیر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا، ساتھ بیٹھے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے موبائل فون میں مصروف اعظم سے بولا تھا، جو آج یونی سے 12 بجے ہی تعمیر کے کہنے پہ آف لے چکا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اٹس اوکے۔ وہ موبائل میں کوئی نیوز پڑھتا ہوا مسکرا کر دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ آج صبح سے ہی اس کا موڈ اچھا تھا۔ کچھ موسم کا اثر تھا، کچھ اس کی مزید پروموشن ہونے کے چانسز تھے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ کراچی سے اسلام آباد شفٹ کر جائے۔ آج یہ ٹرانسفر لیٹر کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا تھا، مگر فیملی سے دور اور تعمیر سے دور جانے کا اس کا ارادہ کوئی نہیں تھا۔ اچھے سے بات کرنا، غصہ مت ہونا اور اپنی اس منحوس شکل کے زاویے خوشگوار رکھنا اور نارمل رہنا۔ وہ گاڑی ہاسپٹل کے پارکنگ میں لگا کر اس سے بولا تھا اور شاید سمجھا رہا تھا۔ اس کی ان ہدایات پر اعظم نے اسے گھورا تھا۔ یہ لیکچر کیوں؟ اعظم نے اس کا کان کھینچا تھا۔ کیونکہ وہ میری بہن ہے اب۔ اگر تم نے اس سے ذرا سی بھی سختی سے بات کی تو منہ توڑ دینا تمہارا۔ وہ سیٹ بیلٹ ہٹاتا، اسے مزید ہدایت دیتا گاڑی سے اترا تھا۔ اعظم تو گہری سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اتنی جلدی رشتہ بھی بنا لیا اور اب یہ میرا منہ بھی توڑے گا۔ وہ مسکرایا تھا اور خود بھی گاڑی سے اترا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے مین گیٹ سے ہوتے ہوئے کوریڈور عبور کرتے ہوئے لفٹ کی مدد سے اوپر آ گئے تھے اور پھر تعمیر اسے لیے مخصوص کمرے میں لے آیا تھا۔ ہیلو پرنسس، وہ دروازہ کھولتا ہوا مسکراتے ہوئے حشاش پشاش لہجے میں بولا تھا اور اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ لیلک جو یہاں سے جانے کے منصوبے کو کچھ دیر میں انجام دینے ہی والی تھی، تعمیر کو دیکھ کر تو اس کی عید ہو گئی تھی۔ تشکر سی اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے اور اس کے اسپاٹ چہرے پہ روشنی سی جگمگائی تھی۔ آپ آ گئے؟ وہ دائیں ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے اپنے گال پہ پھیلے آنسو صاف کرتی ہوئی جذبات سے بھرے لہجے رات سے روتے ہوئے اس کی آواز رند گئی تھی۔ روتی رہی ہو؟ وہ چاکلیٹ کا بڑا سا پیکٹ اور تازہ خوشبو بکھیرتے پھول اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس کے چہرے کا طواف کرتا ہوا بولا تھا۔ اور رات سوئی بھی نہیں تھی کیا؟ وہ اس کی سرخ آنکھیں اور سوجا ہوا چہرہ دیکھ کر تشویش سے بولا تھا۔ وہ لیلک سے مل کر یکدم اعظم کی موجودگی کو بھی بھلا چکا تھا، جو ان دونوں کی ایموشنل سین دیکھ کر دروازے پہ ہی کھڑا رہ گیا تھا اور خود کو کافی انفٹ محسوس کر رہا تھا۔ 3 دن سے آپ غائب تھے، وہ اپنے آپ کو کافی سنبھالتی ہوئی گلا کھنکھار کے بولی تھی۔ اس کے لبوں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوا آ گیا تھا۔ دارم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ دراصل مجھے ایک دم سے میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا تھا۔ سب اتنی جلدی ہوا کہ میں تمہیں بھی بتا نہیں سکا۔ یوں سمجھ لو وقت بہت کم تھا اور کام زیادہ۔ وہ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا تھا، لیکن کچھ یاد آنے پر وہ مڑ کر تیز آواز میں بولا تھا، ارے اعظم اندر بھی آؤ، کیا وہیں کھڑے جم گئے ہو؟ وہ ایک دم یاد آنے پر مخاطب ہوا تھا۔ اصل معنوں میں تو وہ اس کی عدم موجودگی کو فراموش کر چکا تھا۔ یہ کون؟ اسی وقت لیلک نے پھولوں پہ سے نظر ہٹا کر سامنے سے 3 پیس سوٹ میں کھڑے شاندار مرد کو دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں ایک ساتھ 2 مردوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئی تھی۔ تعمیر کو تو وہ کافی جان گئی تھی، مگر پھر بھی اس کا دماغ ہر منفی خیال سوچ رہا تھا۔ ارے یہ وہی ہستی ہیں جو آپ کو میرے ساتھ جنگل سے لایا تھا جب آپ بے ہوش تھیں، اور میرا بہت بہترین دوست، بیسٹ فرینڈ اور ہمراز۔ وہ اس کا مکمل تعارف کرواتا ہوا لیلک کی حیرت کو کم کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ ہکا بکا سے کبھی تعمیر تو کبھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈ میں بھی اس کے چہرے پہ پسینہ نمودار ہونے لگا تھا۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ مجھے آپ کا فون چاہیے، وہ
آنکھوں سے نظر انداز کرتے ہوئے دامیر سے بولی تھی، اوکے ٹیک اٹ، مگر پھینکنا نہیں۔ وہ کوٹ کی پاکٹ میں سے فون نکال کر اسے ان لاک کر کے دے چکا تھا، جبکہ اس نے فون لیتے ہی ایک نمبر ملایا تھا اور کال کی تھی۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر کل رات سے بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ 3 سے 4 مرتبہ کال ملانے کے بعد ایک ہی بات سن کے اسے غصہ آیا تھا اور آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ کس کو کال کر رہی ہو؟ میں کچھ مدد کروں؟ وہ اس کو پریشان دیکھ کر بولا تھا، جس پہ لیلک نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اسے دیا تھا۔ یہ نمبر تو کینیڈا کا ہے اور اس وقت بند جا رہا ہے۔ وہ خود ایک بار کال ملا چکا تھا۔ لیلک کو کہتا ہوا اس نے فون آف کیا تھا۔ کس کا فون نمبر تھا؟ اب کی بار اعظم نے اپنی باروب آواز سے اسے مخاطب کیا تھا، مگر وہ انسنی کر کے دامیر کو مسکین نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ ظاہری سی بات ہے فیملی ممبر کی ہوگا، کیسا سوال کر کے اسے کنفیوز کر رہے ہو؟ دامیر نے اسے ڈپٹا تھا۔ پہلی ہی نظر میں اعظم اسے اپنی آنکھوں میں چبھا تھا یا وہ حد سے زیادہ خوفزدہ تھی، جبکہ اعظم نے پہلی بار اسے صحیح روشنی میں دیکھا تھا۔ اس رات تو وہ اسے صرف موبائل کی روشنی میں دیکھ چکا تھا، جس میں اس کی پوری شخصیت بدلی ہوئی تھی، مگر آج وہ اسے کافی بھلی لگی تھی۔ سفید ہاسپٹل کی یونیفارم میں وہ اس کا دودھ جیسا سفید رنگ نکھرا ہو گیا تھا، جبکہ تیکھے نین نقش اور سرخ چہرہ، ان پہ اس کے بکھرے ہوئے بھورے لمبے دراز بال اور دوپٹے سے لاپرواہ، یہاں تک کہ وہ اپنے حلیے سے ہی لاپرواہ تھی۔ اسے وہ لڑکی مشکل سے 20 سال کی لگی تھی، مگر دامیر کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ ہوئی ٹریجڈی کو سننے یہاں چلا آیا تھا۔ مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو آپ دیں گے پلیز؟ وہ دامیر کے سامنے منمنائی تھی اور بائیں ہاتھ سے اپنے بال پیچھے کیے تھے۔ یس، مگر پہلے تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر کے آ جاؤں پھر؟ وہ اعظم کو دیکھ کے بولا تھا اور ساتھ اشارہ بھی کیا تھا کہ اس سے پوچھے۔ مجھے اپنے گھر نہیں جانا، آپ میری بات کو سمجھیں پلیز۔ آپ مجھ سے نکاح کریں گے دامیر؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی۔ آئی نو آپ کو ایسی لڑکی نہیں پسند ہوگی جو رات آپ کو غیر حالت میں ملی، مگر خدا کی قسم میں بالکل صاف اور پاکیزہ ہوں، آپ یقین کریں۔ وہ بولتے بولتے روحانسی ہو گئی تھی اور اس کا چہرہ متواتر بہتے آنسوؤں سے گیلا تر ہو چکا تھا، جبکہ دامیر حیرت سے اچھل کر بیڈ سے اس کے پاس سے اٹھا تھا اور 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا، جبکہ اعظم اسے گھور رہا تھا جو اسے ڈرامہ کرتی لگی تھی۔ وہ ویسا مرد نہیں تھا کہ کسی لڑکی کے آنسوؤں سے پگھل جائے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک تھپڑ اس کے منہ پہ رکھ دیا جائے۔ کس طرح بے شرمی سے دامیر کو شادی کا بول رہی تھی۔ اس کا سنجیدہ چہرہ ضبط کے عالم سے سرخ انگارا ہوا تھا۔ لیلک، تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ایسا کرو، ریلیکس کرو اور پانی پیو۔ کچھ لمحوں کے بعد دامیر جب بولنے والا ہوا تو اس نے اپنی طرف سے اچھے سے بات ٹالنے کی کوشش کی تھی اور ٹیبل پہ رکھا پانی سے بھرا گلاس اسے دور سے ہی زبردستی تھمایا تھا۔ نہیں پینا مجھے پانی، نہیں کرنا مجھے ریلیکس، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ کو نکاح کے لیے کہہ رہی ہوں۔ پلیز دامیر مان جائیں، ورنہ… ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی جب غصے کی زیادتی سے لال انگارے ہوتے چہرے کے ساتھ اعظم نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، مگر وہی ہاتھ ہوا میں رک گیا تھا۔ اگر ایک بار اور بھی تم نے اسے بولا یا نکاح کا لفظ تمہارے منہ پہ آیا تو تمہارا یہ سرخ چہرہ مزید سرخ کر دوں گا۔ پانی پیو اور چلو دامیر یہاں سے۔ وہ شیر کی طرح چلاتا ہوا تیز آواز میں بولا تھا کہ ایک لمحے کو دامیر بھی اسے حیرت سے دیکھنے لگا تھا، جبکہ لیلک تو اس کا اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئی تھی اور اب شدید بری طرح تیز آواز سے رونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس ہاتھوں کی لرزاہٹ سے پھسلا تھا اور بیڈ پر اس کی گود میں گرا تھا، جس سے اس کا سفید لباس پانی میں تر ہو گیا تھا، مگر وہ ڈر کر اپنی آنکھیں میچ گئی تھیں اور چہرہ نیچے جھکا لیا تھا۔ اس کے پاس یہی آخری آپشن بچا تھا۔ وہ کسی بھی طرح دامیر کو راضی کر لینا چاہتی تھی، محض چند ہفتوں یا مہینوں کے لیے۔ سارے راستے ایک کے بعد ایک ختم ہو گئے تھے۔ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا تھا اور وہ اب ان کے سامنے بھی ذلت سے شرمندہ ہو گئی تھی۔ دامیر چلو۔ اعظم کی بات پہ جب دامیر نہیں ہلا تو وہ ایک بار پھر سے دھاڑا تھا۔ اس نے ایک نظر چہرہ نیچے جھکائے روتی ہوئی لیلک پہ ڈالی تھی اور ایک نظر اعظم کے لال بھپوکا چہرے پر۔ نہیں، وہ اعظم کی بات رد کر کے لیلک کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اعظم کی یہیں برداشت ختم ہوئی تھی۔ وہ لیب پرفارم کر کے پریکٹیکل روم سے باہر نکلی تھی اور دھیرے دھیرے پوائنٹ کے لیے چلنے لگی تھی۔ کتنے دن سے وہ اکیلی یوں نہیں آ رہی تھی۔ ایک بار بھی اس نے محل سے چلنے کو نہیں کہا تھا اور نہ ہی محل نے کچھ بولا تھا۔ دونوں طرف خاموشی تھی۔ ہر بار اسے محل منا لیتی تھی یا محل اسے ناراض ہونے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی، مگر پچھلے دنوں سے نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس سے بات بھی ٹھیک سے نہیں کر رہی تھی اور یونی بھی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس پہ کسی نے کچھ پڑھ کے دم کر دی ہے، مگر کس نے؟ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ مجھ سے بات تک نہیں کر رہی، اور کل اس نے میرے کپڑے بھی استری نہیں کیے تھے۔ وہ پوائنٹ کی طرف جاتی سوچوں میں مگن تھی جب اچانک ہی اس نے اپنے قدم آٹو کی طرف بڑھا لیے۔
ایسا کرتی ہوں آج مال جا کر اس کے لیے کچھ گفٹ لے لیتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس انتظار میں بیٹھی ہو کہ میں اسے مناؤں۔ وہ بھی تو مجھ سے ہر بار پیار سے اور گفٹ دے کر مناتی ہے اور اتنا خیال بھی رکھتی ہے میرا۔ مجھے اس سے بدتمیزی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، اس کی محبت کا میں ہمیشہ غلط فائدہ اٹھاتی ہوں۔ وہ آٹو میں بیٹھ کر مال کے لیے نکل گئی تھی کیونکہ اب اس سے ماحول کی ناراضگی مزید برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔